ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورہ کہف کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے. ہم سب اس بات کو جاننے کا شوق رکھتے ہیں کہ دجال کے فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آخر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ موقع پر وہ قصے آتے رہیں گے جو قصے تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہیں، لیکن گفتگو کا آغاز ایک خاص نقطے سے اللہ رب العزت نے کیا تھا، جس کی ہلکی پھلکی تشریح گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق دنیا کی تخلیق سے متعلق ادھر ادھر جھانکنے کے بجائے بیجا اپنے سر کا ٹکر ادھر ادھر مارنے کے بجائے اسے چاہیے کہ مذہب کے سامنے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور تسلیم کر لے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی حق ہے. اس سے ہٹ کر اگر اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، بیجا اگر ریسرچ اور تحقیقات میں اپنا وقت گنوایا، تو سوائے کجی، ٹیڑھپن اور چند وہ خیالی بکواسات کے اسے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگ سکتی. نمونے کے طور پر کچھ میں نے آپ کے سامنے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ رب العزت مذہب کے تعلق سے کہ انسان اپنے ان سوالات کے جوابات کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور مجھے کہیں جانا ہے،
اپنے انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سوالات کو مکمل طریقے پر حل فرما دیتا ہے، بالخصوص آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کو ان تینوں سوالات کا جواب اور بہت خوبصورت انداز میں اس کا حل پیش کر دیا گیا ہے۔ اور ادنا سے ادنا مسلمان جو دین کی باتوں کو سننے کا عادی ہو، وہ تینوں سوالوں کے جواب جانتا ہے۔ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، کہاں جائیں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چونکہ اپنی پوری کوشش صرف کرتے ہیں دنیا کو اس بات کا یقین دلانے میں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں جس اللہ کی بات کر رہا ہوں اس کا وجود برحق ہے، میں جس آخرت کی بات کر رہا ہوں انہ لآت، اسے یقیناً آنا ہے۔ اور مخالفین جب حضرات انبیاء کے سامنے آ کر بحث کرتے ہیں تو احسن طریقے پر حکمت بھرے انداز میں حضرات انبیاء اپنے مخالفین کو جواب بھی دیتے ہیں۔ تمہارے اعتراضات کے جوابات، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی سچائی کو بتانے کے لیے معجزات بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں حضرات انبیاء ایسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ایسے مجاہدے برداشت کرتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے دنیا کا طالب دنیا کی حکومتوں کے لیے کوئی اتنی بڑی تکلیفیں اور ایسے مجاہدات برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہم سب نہیں جانتے کہ ایک موقع پر مشرکین مکہ کا وفد جب چچا ابو طالب کے پاس آیا اور گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ طلب کیا گیا اور آپ سے فرمائش کی گئی، آپ سے کہا گیا بھتیجے مقصد کیا ہے؟ اگر عورتوں کی درکار ہے تم اشارہ کر دو، عرب کی خوبصورت ترین لڑکیاں تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ حکومت چاہتے ہو، آج ہم سرداری کا اعلان کرتے ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے، ہم اعلان کر دیں گے کہ آج سے تم سردار ہو، سردار مکہ ہی نہیں بلکہ سردار عرب تمہیں بنا دیں گے۔ دولت چاہتے ہو، اشارہ کرو، ساری دنیا کی دولت لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر پیغمبر دنیا کا طالب ہوتا، یہ تو بڑے بڑے آفر تھے اس کے سامنے، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ اب بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ میری دعوت کا مقصد کیا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی کمی نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ کمی رہ گئی، دعوت میں یہ نقص رہ گیا۔ کوئی کمی ان کی طرف سے نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ کی باتوں کو مکمل طور پر امت تک پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف سے تو یہ انتظام ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اپنے لاڈلوں کو اور چہیتوں کو لوگوں کے سامنے تڑپنے دیں، ان کے طعنے برداشت کرنے دیں۔ کبھی ان کو پتھر مارا جا رہا ہو تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو برداشت کیجئے، ذبح کیا جا رہا ہو اف مت کیجئے، آرے سے دو ٹکڑے کیے جا رہے ہوں برداشت کیجئے۔ یہ نظام اللہ کی طرف سے ہو۔ اور دوسری طرف سے اگر لوگ نہ مانیں، ہر دھرمی پہ اتریں اور انبیاء پہ اعتراضات کرتے چلے جائیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سورہ کہف کی اگلی آیت ملاحظہ کیجیے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اس لیے اتاری ہے تاکہ یہ کتاب ڈرائے، سخت عذاب سے ڈرائے، اور یہ سخت عذاب من لدن، خاص اللہ کی طرف سے اسے آنا۔ جو حضرات عربی کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے
کہ شدید کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ساری چیزیں دنیا کی اللہ کی ہے، لیکن جب اللہ خود سے پھر کہیں میری طرف سے، میری طرف سے۔ علماء نے علم کی دو قسمیں کی ہیں، ایک علم کا نام ہے علم لدنی۔ علم لدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی ہم جو کتاب پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ علم بھی ہمیں اللہ دیتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بغیر محنت کے کسی خاص وجہ سے کسی کو علم عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت خضر کے علم کے بارے میں قرآن پاک میں ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو خاص اپنے طرف سے علم سکھایا تھا۔ انشاءاللہ ان کا بھی واقعہ آگے چل کر آئے گا۔ اس جملے پہ غور کیجئے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْ، تاکہ یہ کتاب یا یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے۔ جب پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، پیغمبر کا انکار کیا جاتا ہے، انہیں دیوانہ کہا جاتا ہے، ان پر یہ الزام آتا ہے کہ کچھ ادھر ادھر سے پڑھ کر بول رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غور کیجیے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر آپ انتظار کیجیے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، اس وقت یہ پکاریں گے، اللہ اللہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے، اکشف عنا العذاب انا مومنون، ہم ایمان لے آئے، دور کر دے ہم سے یہ عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ دنیا ہے، ہم ان کی پکار کو سن بھی لیں گے، انا کاشف العذاب قلیلا، عذاب ہم ہٹا دیں گے۔ یہ آخرت تو ہے نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہو، ہم ہٹائیں گے عذاب، ضرور ہٹائیں گے، لیکن پھر وہ اپنی حرکت پہ آئیں گے، پیغمبر پہ پھر الزام لگائیں گے۔ کیا الزام لگایا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے پاس رسول پہنچے واضح دلائل کو لے کر، تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا معلم او مجنون، یہ پیغمبر سکھایا ہوا ہے، سیکھ کر بول رہا ہے۔ ان بےہودہ لوگوں نے یہاں تک الزام ڈال دیا، فلاں لوہار کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا حصہ ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی، لسان الذی یلحدون الیہ عاجمی وہذا لسان عربی مبین، جس شخص کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں اس کو تو عربی آتی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم صاف واضح عربی زبان میں ہے، اور جس شخص کے بارے میں لے کر الزام لگایا جا رہا ہے وہ تو عربی سے نابلد ہے، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہاں کیا بولنا چاہیے۔ جب پیغمبر پر تحقیق کی جائے گی، ریسرچ کیا جائے گا، اور ریسرچ و تحقیق کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے پیغمبر یا تو دیوانے تھے، یا پھر یہ کہ دوسروں سے کچھ باتیں سن سن کر لوگوں کے سامنے آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ جو جملہ مشرکین مکہ نے کہا تھا، یورپ کی لائبریریوں میں ان مستشرقین کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا خلاصہ بس یہی دو ہے، دیوانے ہیں یا کچھ کہیں سے سیکھ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کر لو دنیا میں حرکتیں، دنیا میں تو عذاب وقتاً فوقتاً تم پر آئے گا، لیکن یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم مضبوط انداز میں تمہیں پکڑیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ انا منتقمون، ہم لیں گے تم سے بدلہ اور ہم بتائیں گے تمہیں۔
سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں اسی کی دھمکی دی جا رہی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْهُ، تاکہ پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے دنیا کو ڈرائیں۔ اور اس کے برخلاف جو خوش نصیب حضرات پیغمبر کی دعوت پر کان دھرتے ہیں، توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمانی تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ کتاب، یہ پیغمبر کیا کریں گے؟ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ پیغمبر خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ خوشخبری کس بات کی؟ کس سوال کا جواب؟ دنیا کے سائنٹسٹ 1000 بار پیدا ہوں گے اور 1000 بار مریں گے، مگر یہ جاہلوں کی جماعت کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ پیغمبر کا جواب سنیے، کس سوال کا حل کیا جاتا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا۔ خوش نصیبو، اللہ پر ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے والوں، تمہارے لیے اللہ نے خوبصورت بدلہ تیار کر رکھا ہے، اجرا حسنا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھی چیزیں، خوبصورت مکانات، خوبصورت کپڑے، کھانے کے اچھے سامان، اور رشتہ تلاش کرتا ہے تو خوبصورت لڑکی چاہیے اسے، انسانی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی جنت کی تعبیر اجرا حسنا سے کی، خوبصورت اجر۔ کہیں فرمایا للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ نیکیاں انجام دیتے ہیں اس کے لیے اللہ نے خوبصورت الحسنی، سب سے خوبصورت چیز اللہ نے رکھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ جنت ہے۔ ما کسی نہ فیہ ابدا، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ یاد کیجیے پچھلے بیان کے سوال کو کہ جب انسان ہوش و حواس میں آ جاتا ہے، 5-6 سال کی عمر کے بعد جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے، یہ نفع ہے اور یہ نقصان ہے، آپ جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کبھی فنا نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے ہماری زندگی کبھی ختم نہ ہو، مگر کون دے گا اس سوال کا جواب کہ کیا ہمیں ایسی زندگی ملے گی جس زندگی کا خاتمہ نہ ہو؟ سورہ کہف میں اس کا جواب سنیے، ما کسی نہ فیہ ابدا، ہمیشہ اس ان نعمتوں میں رہیں گے۔ یقیناً روح نکالی جاتی ہے، موت آتی ہے، لیکن حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ روح چاہے علیین یا سجین میں ہو، لیکن جو جسم قبر میں ہے، جس جسم کو دریا میں بہا دیا گیا ہے، جسے جانوروں نے، شیر چیتے نے کھا لیا ہے، جس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے روح کا تعلق جسم سے جوڑتا ہے تاکہ عالم برزخ میں ملنے والا ثواب، ملنے والی راحتیں یا ملنے والا عذاب اس کا احساس کیا جائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ موت طاری تو ہوئی تھی، لیکن پھر فوراً ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک تیسری زندگی آئے گی جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ اب انسان کے کرم اچھے تھے، اگر سعادت مند تھا، سمجھدار تھا، اس کی تمنا اللہ نے پوری کر دی۔ قبر کی زندگی بھی آرام سے گزری، قبر میں لیٹا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہے۔ آخرت میں پہنچا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت و اکرام، جائیے جنت میں آرام کیجیے، آپ نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ ماں کسی نہ فیہ ابدا، ہمیشہ اس جنت پہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ کے عذاب سے کس کو ڈرایا جائے، کس کو دھمکایا جائے؟
عمومی طور پر ہر وہ شخص جو پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرتا ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے ڈرایا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مخصوص صورت کے اندر خاص ایک گروپ کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کتاب ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد کو جنا۔ جرائم بہت سارے ہیں دنیا میں، الزام لگانے والوں نے اللہ کی شان میں بڑے بڑے الزامات لگائے، اللہ کی ذات و صفات سے بے خبر دنیا، طرح طرح کے عقیدے اس کے بارے میں گھڑے گئے، بے جان پتھروں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا، طرح طرح کی بدتمیزیاں کی گئی، لیکن ان تمام بےہودگیوں میں سب سے بڑی بےہودگی اور سب سے بڑی بدتمیزی یہ تھی کہ یہ کہہ دیا گیا اللہ نے اپنی اولاد چنی۔ سب سے بڑی بےہودگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر 4 جملے استعمال کیے ہیں۔ يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرائے، خبردار کرے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس سلسلے میں نہ ان کو کچھ پتہ ہے نہ ان کے باپ دادا کو کچھ معلوم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی خطرناک ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں بک رہے، صرف جھوٹ بک رہے ہیں۔ لگاتار 4 جملوں کا استعمال بے معنی نہیں ہے۔ یہ کلکتہ کے کسی عالم کی تقریر نہیں ہے کہ اپنی زور بیانی کو دکھانے کے لیے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے 4 جملے بول رہا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ کے کلام کے ساتھ کسی نے یہ سلوک کیا اور یہ کہنے کی جرات کی کہ اللہ نے صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے 4 پیرایا استعمال کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب کی توہین ہے۔ اگر قرآن کسی جملہ کیا کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نقطہ ہے۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ اب غور کیجئے ان جملوں پر۔ یہ کتاب ان کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ ذرا سا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سینٹ پال یہودی، یہ شخص اس نے یہودیت کو قبول کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہباً یہ پہلے یہودی نہیں تھا، یہودیوں کا شاگرد بنا اور یہودیوں کے سپورٹ میں آ کر، فیور میں آ کر اس نے عیسائیوں پر بہت ظلم کیا، بہت ستایا، بڑے خون خرابے اس نے کیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ یہودیت کے خاتمے کا ایک پروگرام لے کر کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور وہاں سے واپس آ کر ہمارا یہ پروگرام ہے کہ یہودیت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو مجھے حضرت عیسیٰ کی آواز آئی، شاول شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور اس کے بعد واپس آ کر اس نے عیسائی دنیا میں یہ اعلان کر دیا، لوگوں آج سے میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، میں اب تک تمہارا مخالف تھا، میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن حضرت عیسیٰ سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے اس طرح کہا ہے، اب وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس واقعہ سے پہلے کسی عیسائی کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں، ذہن و دماغ میں، کہ کوئی اللہ کا بیٹا بن سکتا ہے، لیکن ایک شخص کی بات میں آ کر ساری عیسائی دنیا نے اس عقیدے کو قبول کر لیا، صرف اس بنیاد پر کہ ایک شخص جو ہمارا مخالف تھا آج اچانک ہمارا موافق کیسے بن گیا ہے؟ یقیناً حضرت عیسیٰ سے اس کی بات ہوئی ہے اور جو کچھ ہمیں یہ سنا رہا ہے وہ سب برحق ہے۔
جبکہ میرا گمان ہی نہیں بلکہ میرا یقین ہے یہ اس منافق یہودی کی ایک پلاننگ تھی کہ مارنا چاہو گے تو کتنوں کو مارو گے؟ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، کام ایسا کرو کہ یہ رہتے ہوئے بھی ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے عقیدہ دے دیا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی دنیا نے اسے قبول کر لیا۔ اس منافق یہودی کا کام بھی ہو گیا، عیسائی دنیا اپنی موت مر گئی، مذہب کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آج ہمارے دشمنوں کی پلاننگ یہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو جان مارنے کی۔ کہاں تک مارو گے؟ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، ان کے عقیدے ختم کر دو، ان سے توحید چھین لو، ان سے بڑوں کا ادب چھین لو، ان سے رسالت پر ایمان چھین لو، ان کو دہریہ بنا دو، اپنی موت مر جائیں گے۔ میں حیران ہوں، آخر اس زمانے میں بڑے بڑے پادری بھی ہوں گے، عیسائی علماء بھی ہوں گے، مگر ایک منافق کی بات پر آ کر ساری عیسائی دنیا نے اس عقیدے کو قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، اس پر اللہ کو اتنا غصہ نہیں آیا، غصہ اس بات پہ زیادہ ہے۔ وجہ جب ہم کسی کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں دو ہے۔ جب انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ سے اللہ پیدا ہوگا۔ اللہ سے کوئی دوسری مخلوق کیوں پیدا ہوگی بھائی؟ بکری سے بکری، گھوڑے سے گھوڑا، اونٹ سے اونٹ، تو اللہ سے اللہ۔ جبکہ اللہ نے ذرا بھی عقل دیا ہو تو وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ باپ بیٹے کا تعلق ایسا ہوتا ہے۔ بیچارے باپ کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ جو کچھ میرا عمل ہوا ہے، اس عمل کے نتیجے میں لڑکا پیدا ہونا ہے یا لڑکی پیدا ہونا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ ایک نتیجہ بعد میں سامنے آتا ہے۔ یہ کیسا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے بھائی کہ یہاں جو باپ ہے اس کو سب کچھ پتا ہے، بیٹا کیسا بیٹا بنانا ہے اور کیسا بنانا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈالنی۔ جس باپ کے اندر یہ خصوصیات ہو وہ باپ کہلائے گا یا خالق کہلائے گا؟ بھلا خالق کبھی باپ ہو سکتا ہے، اور جو مخلوق ہو اسے کبھی بیٹا کہا جا سکتا ہے؟ ایک واضح بات تھی۔ لیکن انہوں نے اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا تو ان سے سوال ہوا، کیوں بھائی اللہ کا بیٹا تسلیم کیوں کر رہے ہو؟ وجہ اس کی کوئی خاص؟ بول جی دنیا میں اللہ کے بیٹے نہیں تھے، دنیا میں چونکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو اس لیے باپ تو چاہیے نا، لہذا ہم نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عیسائیوں کی جماعت مناظرے کے لیے آئی، مباحثے کے لیے، تو اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے ان کو مثال سے سمجھایا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، کمثل آدم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا اور کہا کن ہو جا، روح ڈالی اور وہ ایک زندہ وجود۔ تو وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہاں تو ماں موجود ہے حضرت مریم۔ اور حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جو عیسائی جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی، جنہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک کلمے کی دیر ہے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان عیسائیوں نے یہ کیسے ناممکن سمجھ لیا کہ اللہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ بات ناممکن تھی اللہ کے لیے؟ مگر عقیدہ توحید کا دعویٰ کرنے والے یہ عیسائی، آسمانی کتاب اپنے پاس رکھنے والے، ان کے عقل میں یہ بات نہ آئی اور اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر بیٹھے کہ مریم سے بچہ کیسے آ سکتا ہے،
لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کے والد اللہ. یہ ہے ان کی الٹی منطق اور ان کا الٹا فلسفہ. جن کے منطق اور فلسفے پر اور جن کے سائنس کو دیکھ کر ہم مروب ہو جاتے ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. جس قوم کو اپنے مذہب کا پتہ نہ ہو وہ قوم جاہل ہے یا پڑھی لکھی ہے؟ کیوں کہتے ہو آپ یہ پڑھی لکھی قوم ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کچھ ریسرچ ہے، کچھ ان کے اپنے فنون ہیں، کچھ ان کے اپنے تجربات ہیں جس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ تجربات ان کے کامیاب ہیں، کچھ ناکام ہیں. علم کا لفظ استعمال مت کیجیے. علم وہ ہے جو دربار الہی سے تقسیم ہوتا ہے. پوری قوم اپنے عقیدے کے تعلق سے جہالت میں گرفتار ہے. آج تک کسی کو سمجھ میں نہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھلا اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس قوم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو کچھ پتہ ہے اور نہ ان کے باپ دادا جب عقیدے کی شروعات ہوئی تھی ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا. بس ایک عقیدہ تھما دیا گیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہے وہ بات جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. یہ بات سنگین کیوں کر ہے؟ ابھی آپ نے سنا. نمبر 1 پر یہ تسلیم کیا گیا اللہ ایک نہیں دو، اور 2 ہی نہیں 3. ان کے یہاں مسئلہ 2 میں نہیں اٹکتا، 3 ہے 3. اب بڑی عجیب منطق ہے ان کی. کبھی کہتے ہیں کہ 3 الگ الگ خدا ہے، کبھی کہتے ہیں 3 مل کر ایک خدا. کوئی انہیں 3 تھپڑ مارے اور بولے 1 تھپڑ ہوا ہے، کیسا لگے گا؟ بے عقلی کی بھی حد ہوتی ہے. ہمارے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ عجیب بات ہے بھائی، سوئی کا گھڑی کے سوئی وہ کاٹا تو 3 پر جائے اور آپ کیا بولیں 1 بجا ہو. کہ کیا کہیے، جہالت کہیے علم کہیے اسے. 3 مل کر ایک خدا. کبھی کہتے ہیں 3 میں سے حضرت عیسیٰ 1. قرآن کریم کے اندر ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. انہوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے. ایک حضرت عیسیٰ ہے، ایک روح القدس ہے، فلاں ہے. بدترین شرک. علماء یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی لڑکی، اس کے ساتھ ایک مسلمان کا نکاح جائز ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ یہودیہ ہے یا وہ عیسائیہ ہے، اپنے مذہب کو ماننے والی ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. ایک مسلمان کے صحبت میں رہے گی، مذہب اسلام سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لے گی، یہ امید ہے. اس امید پر نکاح کو جائز قرار دیا گیا. لیکن صحابہ میں سے ایک شخصیت ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے. میں نہیں تسلیم کرتا اسے. ان کی یہ رائے تھی کہ جس آیت کے اندر اجازت دی گئی ہے وہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور ان کے شرک کو بعد میں واضح کیا گیا ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو انداز دیکھیے. لقد جئتم شیئا ادا. ارے عیسائیوں، تم تو بہت ہی خطرناک بات، بڑی خطرناک حرکت تم کر رہے ہو. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی خطرناک حرکت کی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. تمہاری اس حرکت سے، تمہارے اس دعوے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ وہ بھی لڑک جائے. تخر الجبال ہدا، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح وہ احساس پہاڑوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں ڈال دیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا پھٹنا اور گرنا قیامت کے دن سے جوڑ رکھا ہے. اگر قیامت کا دن وہ مقرر نہ ہوتا
تو تمہارے اس گندے جملے کی وجہ سے زمین، آسمان اور یہ پہاڑ، دنیا کا سارا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ ایسا کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے دعویٰ کر ڈالا کہ رحمان کے لیے اولاد ہے۔ آپ نے سوچا ایک اور دعویٰ بھی کیا، سمجھ میں آ رہا اگلا دعویٰ کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تبھی تو رشتہ جڑے گا نا۔ اور موجودہ بائبل کے اندر یہ بکواس اور یہ بدتمیزیاں موجود ہیں۔ ڈھڑائی سے، بے حیائی سے جس کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں اس کتاب میں یہ سب خرافات موجود ہیں۔ ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی قوم کے مذہب کے معاملے میں جہالت ہی جہالت جس قوم کے پاس ہو، مسلمان اس قوم سے متاثر ہوتی ہے، مجھے اپنی قوم پر شرم آتی ہے۔ یہ مذہب ہے، یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ عقیدے ہیں، یہ اپنی ذہنی خرافات کی کوئی گنجائش یہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو باتیں ملی ہے اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو صرف جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، صرف جھوٹی بات۔ یعنی اپنے تمام دعووں میں جتنے دعوے یہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ایک اللہ اور حضرت مریم سے اللہ کا پھر یہ تعلق جڑا، اتنی ساری باتیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، ایک بات بھی ان کی کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں، ساری باتیں ان کی جھوٹ ہیں۔ یہاں مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ قرآن نے کیا جملہ استعمال کیا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، وہ بات بڑی خطرناک ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ باتیں تو منہ سے ہی نکلتی ہے نا، تو اللہ نے منہ کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے یہ بات ایسی ہے ہی نہیں کہ 1% بھی دل و دماغ میں اس کو جگہ دی جائے، یہ منہ کی بات ہے، یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ ایک انسان کے لیے قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ذہن دماغ میں اس کا وسوسہ بھی لائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان مجھے گالیاں دیتا ہے۔ کیا ہے وہ گالی؟ میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے۔ انا الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، میں یکتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا نہیں، میں کسی سے جنا نہیں گیا، اور میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے۔ سبحانی ان اتخذ ولدا، میری ذات اس گندگی سے، اس کمزوری سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اولاد بناؤں۔ مگر بڑے ڈھڈائی سے خوبصورت گرجے بنا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، اپنے غلط مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ساری عیسائی دنیا اسی میں پھنسی ہوئی ہے۔ کچھ اور باتیں اس سلسلے میں رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر اس کی تفصیل آئے گی کہ نتیجہ کیا نکلا، اس غلط عقیدے کا کچھ نتیجہ نکلا۔ عیسائی دنیا نے جب اسے تسلیم کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، کلیسا کا وجود کیسے ہوا، اور پھر مذہب کے نام پر ان کی دادا گیری کیسی رہی، اور پھر یہی عیسائی حضرات اپنے اس عقیدے سے ہٹ کر دہریہ کیسے بنے، جنہوں نے بعد میں چل کر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ کا بھی انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے اللہ۔ جب آپ لوگوں کے سامنے غلط عقیدے پیش کریں گے اور اس کو منوانے کے لیے جبر و تشدد سے کام لیں گے، ہنٹر سے کام لیں گے، گولی بندوق سے کام لیں گے، تو اس کے رد عمل میں، اس کی مخالفت میں آنے والا مذہب کا انکار کر دے گا، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ اور ایسے ہی ہوا، اور خود عیسائیوں نے 10 لاکھ اپنے ہی مذہب کے ماننے والے عیسائیوں کو ختم کیا ہے اس عقیدے کے نام پر۔ تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص اور توحید کے تقاضوں کے مطابق ہمیں عقیدے رکھنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔